کیا تھا پچھلا، اسی کا یہ تسلسل ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف شیڈ ہیں ان کی ذات اقدس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ رفقائے محترم، قابل احترام علماء قرآن، بات یہ ہے کہ آج ہماری قوم جو ہے آج کے دن بھرپور طریقے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عقیدت پیش کر رہی ہے۔ نہایت احترام، ادب، جتنی بھی ان کے اندر ہے صلاحیت، قوم اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، اور اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے، یہ ہمیں نہیں حق پہنچتا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا لگائی ہے قرآن کریم، ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے قرآن کریم جو ہے وہ ان کی شان کو کیسے بیان کر رہا ہے، ان کے جو مختلف زندگی کے شیڈز ہیں، ایسپیکٹس ہیں، کیسے کھول رہے ہیں ان کو۔ ہم اپنی ڈیوٹی دیں گے یہاں، وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ان پر یہ کہ بھئی ہم تان و تشنیع کرنے شروع کر دیں، بھئی جب تک آپ قرآن کریم کی تعلیم ہی سامنے نہیں ہے تو جو دل چاہے انسان اپنے طریقے سے کرتا جائے، کرٹیسائز کیا کرنا۔ کوئی کہتا ہے صحیح ہے، کوئی کہتا ہے نہیں صحیح ہے، اس میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم دیکھیں قرآن کریم ان کے متعلق کیا بیان فرماتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے کوئی 4-5 مقامات ان کی جو بعثت کے حوالے سے یہاں فرمائے گئے تھے قرآن کریم میں، وہ ہم نے پیش کیے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 4 جو پوائنٹ ہیں جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا شامل تھی، یہ 129 جو ہم نے حوالہ دی تھا شروع میں، اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پر ہم گئے تھے، دیکھا تھا ہم نے، یہ دیکھیں نا 25 میں البقرہ، سورہ البقرہ کے آیت نمبر 129، صفحہ نمبر 25 ہے۔ اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہم نے بات شروع کی تھی، جس میں فرمایا گیا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہم نے مختلف جا کے نا ریفرنس بھی اس میں پیش کیے تھے، مثلاً 2:151، 3:164 ہے، 62:261، یہ ہم نے پچھلے 10 میں بیان کر لیے تھے۔ رفقائے محترم، بات یہ ہے، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی، یہ تھے ان کے اوصاف حمیدہ جس کی انبیاء نے بھی دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم نے احسان کیا آپ کے اوپر ان کی بعثت فرما کے، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ان کے بس کرنا تھا، انہوں نے ڈیوٹی کیا تھی، پہلی تھی یتلو علیہم آیات، نمبر 1، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہ تھی، وہ ڈیوٹی کتاب اللہ کے حوالے سے کہ وہ کیا کرنا ہے، یتلو علیہم آیاتی کا، کہ اللہ کی آیات کو پیش کرنے والا ہو، اور تعلیم کتاب یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے والا ہو، اور حکمت اس کی وائے آف ایٹ بتانے والا ہو، اس کی ریزننگ بتانے والا ہو، اور ویزکیہم، یہ چوتھا تھا ان کا ڈیوٹی میں، کیونکہ وہ تزکیہ کرے، کیوں، انک انت العزیز الحکیم۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا یہ ہے کہ یہ ہے اس امت کی سب سے بڑی نالائکی، سب سے بڑی جو کمی ہمارے اندر رہی ہے، اور اس کو چھوڑ کر ہم دیگر جو ہے نا من گھڑت قصے، کہانیاں، روایات، مختلف قسم کی کتابیں بھر لی ہمیں، دفتروں کے دفتر ہم نے بھر لیے، اور اس پر پھر خوب زور لگایا گیا، خاص طور پر بر صغیر میں تو بہت ہی اس پر کام ہوا ہے نا، کہ اصل تعلیم کو تو چھوڑ دیا پیچھے ہم نے۔ یہ تھا امت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بڑا یہ فرض یہ تھا کہ یہ کنٹینیو رہتا یہ پروسیس، یہ ہے سنت، یہ فرض بھی ہے قرآن کریم کو پیش کرنا، اس کی تعلیم دینا، اس سے تزکیہ کرنا، حکمت بتانا، یہ فرض تھا کن کے اوپر، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، اور اس حوالے سے یہ سنت ہی ہمارے لیے کہ اگر یہی پروسیس چلتا رہتا ہے، یہ صرف کتاب ہی کی تعلیم چلتی رہتی، صرف کتاب اللہ کی، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو علم ہے کوئی نہیں، یہ اللہ کا علم ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کی تعلیم، اسی کے ذریعے تربیت، اسی کے ذریعے تزکیہ،
تو جتنی بھی خرافات ہماری اس امت میں آ چکی ہیں وہ نہ پیدا ہوتی. یہ ہے سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا وار جو ہماروں نے بھی اپنے اوپر کیا اور ان کے ساتھ دیگر جو تھے اپنا ادیان والے لوگ جن میں یہود اور نصارہ، ان سب نے مل کے اس قرآن کریم کی اصل تعلیم کو پسے پش چھوڑ دیا اور اس کے پیرل بڑا کچھ بنا دیا اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونس دیا گیا اور لوگ اسی کو دین سمجھ کے اپنا وہ فالو کرتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ یہ چار آج بھی مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دیں، کسی مدرسے میں لے جائیں، کسی آپ اسکول میں چل لیں، کالج میں چل لیں، کہیں بھی چل لیں کہ یہ ان چار چیزوں پر کام ہو رہا ہے. کہیں بھی لے جائیں، دنیا باقی دنیا ساری میں، ایون آپ عرب میں چل لیں، عربوں میں چل لیں، آپ وہ نازا وغیرہ تو پڑھاتے ہیں، حفظ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن اس کی ڈائریکٹ اس قسم کی یہ جو چیز ہے، یہ چار جو عناصر ہیں، یہ چار ذمہ داریاں جو رسول اللہ کے اوپر لگائی گئی تھی، کیا یہ کر رہے ہیں بقوم ہم؟ سب سے بڑی سنت یہ تھی ان کی، سب سے بڑا فرض یہ تھا ہمارے اوپر کہ یتلو علیہم آیات، تعلیم کتاب ہوتی، تلاوت کتاب ہوتی، حکمت اس کی بتائی جاتی اور اس کے ذریعے ہی تزکیہ کیا جاتا. اور ہر مسلمان بچے کو بچپن سے لے کر نو یونیورسٹی نو کالج، کیا دے رہے ہیں یونیورسٹی اور کالج میں سوائے کہ وہ یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کیسے جا کے کھال اتارنے لوگوں کی. ڈاکٹر پڑھ رہا ہے بن رہا ہے تو کھال اتارنے کے لیے، انجینئر بن رہا ہے تو وہ اپنی کھال اتارنے کے لیے، اور ان فیکٹری والوں کو یا جو اقتصادی طبقات ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کی جا کے جو ہے نا وہ کل پرزے بن جانا. بس یہ ہے تعلیم کا مقصد. یہ قسم کی تعلیم، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی اسکول ایسا نہیں کہ جس میں ان چار جو چیزیں ہیں، چار جو بیسک عناصر ہیں وہاں بتائے جا رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا ڈراب ہے اس امت کا. تعلیم کتاب کتنوں کے پاس ہمارے بچوں کو تو پتہ نہیں قرآن میں لکھا گیا، خالی ترجمے سے ہی پڑھ لیں پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے. اب تو یہ سہولت ہے، تراجم ہو گئے، وہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ چار جو وصف تھے، جو انگریڈینٹس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کدھر ہے وہ؟ سنت کون سی پوری کر رہے ہیں ہم نے؟ سنت کس کو بنا لیا کہ یہ ٹخنا کے اوپر تک شبار ہونی چاہیے اور جناب مسواک کرنی چاہیے 5 ٹائم نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے، ساتھ پر ٹوپی ہونی چاہیے. یعنی ہم نے سنتیں یہ بنائی ہیں سنتیں ہم نے. یہ کہاں سنت گئی ہے؟ یہ ہمیں کب اس کا ادراک ہوگا کہ یہ ہے سب سے بڑا ہماری ڈیوٹی تھی ان کے یعنی ان کے جانے کے بعد، رحلت کے بعد. تو ہماری ڈیوٹی یہ تھی. یہ آیا آج یہ کہاں اس کا ہو رہا ہے؟ اس آیت کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ہے سب سے بڑا ڈراپ ہے. جب تک آپ کے سامنے اصل تعلیم ہی نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، کرتے جائیں اپنی مرضی. تو لہٰذا یہ میں نے آپ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اس کی ضرورت ہے، گھر میں ضرورت ہے، اداروں میں اس کی ضرورت ہے. اس کتاب اللہ کی تعلیم کے حوالے سے یہ کتاب جس کے پاس ہوگی وہ دنیا کا یہ اولو الالباب بناتی ہے، انسان عقل مند ترین انسان بناتی ہے. یہ سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے، رسول کیا ہے، اور آپ نے اپنے جو معاملات ہیں اس کو کیسے اپنے چلانا ہے، یہ سکھاتی ہے. آداب معاشرت سکھاتی ہے، اخلاقیات سکھاتی ہے، معاشرتی جو برائیاں اس کو ختم کرنے کی یہ بتاتی ہے ترکیبیں. اپنے آپ کو یعنی کہ جو اپنا ہم نے صرف اپنے نفس کو سامنے رکھا ہوا ہے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. وہ جو تعلیم ہماری مل رہی ہے نا، وہ ہم نے اپنے نفس کی ضرورتیں، اپنے دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ پیسہ لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں کہ کہیں آ کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ہمارے انسانیت پیدا ہو جائیں. بات اتنی. یہ کتاب کدھر ہے؟ کسی گھر میں بتا دیں تعلیم ہو رہی ہے تو بتایا جا رہا ہے بچوں کو توحید کے حوالے سے، اللہ کا کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے. کتاب اللہ کیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ ستم ظریفی ہے اس امت کی. اب یہ دیکھیں کہ سارے اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پہ اور بھی دنیا میں کئی جگہوں پر یہ ہو رہا ہے، دن منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایک چیز جو بتائی ہے اس میں دیکھیں ذرا. پہلے ہم اپنے آپ کو یہ تو بتائیں، ثابت کریں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے یا ان کا ہمارا تعلق بھی ہے کہ نہیں. منا تو رہے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. یہ دیکھیں صفحہ نمبر آپ کو ملے گا، سورہ نا الانعام ہے، اس کی آیت نمبر 159 دیکھیں گے. صفحہ نمبر 184.
184 صفحہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 159۔ یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ یہ آیات تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، یہ سمجھنی تھی آیات ہم نے۔ علماء اگر مخلص ہوتے نا تو یہی باتیں بتاتے کھول کھول کے۔ اللہ ہمارا ان الذین فرقوا دینہم، یہ جو ترجمہ جہاں سے مرضی آپ کروا لیں جہاں، کہ وہ لوگ جو دین میں کیا کریں گے، فرقہ بندی کریں گے یا کرتے ہیں، جو لوگ دین میں کیا کرتے ہیں، فرقہ بندی۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ ہو جاتے ہیں گروہ گروہ، گروہ در گروہ۔ شیعہ کہتے ہیں گروہوں کو، مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس کھل جاتے ہیں نا، پھر یہ فلاں کا فرقہ، یہ فلاں کا فرقہ ہے، یہ فلاں کا فرقہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے دین میں، ان الذین فرقوا دینہم، اپنے دین میں، یعنی یہ جو کام کریں گے اور گروہ گروہ بنیں گے یا بنائیں گے، اے رسول آپ آج ہی اعلان کر دو۔ 1442 سال پہلے اعلان کروا دیا گیا تھا کہ اے رسول لست منہم فی شیء، دیکھیں ذرا، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ دیکھا آیت مبارکہ کیسی ہے، آپ لا کرتے جائیں۔ ایک باپ آپ کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، آپ جتنا مرضی کہتے ہیں میں میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، کہتے جائیں آپ۔ اور جب باپ بھی تسلیم نہیں کر رہا تمہیں، نہیں وہ کہتا میرا نہیں بیٹا بھی ہے، میں نہیں اس کو جانتا، نام مانتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو آپ کرتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے ذریعے سمجھایا، بتایا کہ دیکھو فرقہ بندی نہ کرنا، گروہ بندیاں نہ کرنا۔ آج ہماری امت جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم ہے، فرقوں میں تقسیم ہے۔ تو کیا ہمارا پھر کیا ان سے رشتہ ہے، بنتا ہے کوئی؟ اس آیت مبارکہ کی اسے ان کا کیا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی ہے؟ ذرا چیک تو کریں اپنے آپ کو، کون سی ان کی سنت ہے، کون سا ان کا ایسا جو شیڈ ہے زندگی کا جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، کون سی برائیاں جو ہمارے اندر نہیں ہیں جن سے انہوں نے منع فرمایا تھا، کون سی برائیاں دیکھیے، ٹٹولے اپنے اندر۔ یہ بھی حق ان کو پہنچتا ہے کہ یعنی یہ دن منانا یا دن کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے اپنا تعلق تو بناؤ ان کے ساتھ، وہ بھی تو ایڈمٹ کریں نا کہ بہت زبردست بھی آپ نے ہمارا بڑا استقبال کیا۔ اللہ ہمارا تمہارا ان کے ساتھ کوئی لست منہم، کسی بھی حوالے سے اے رسول آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا انما امرہم الی اللہ، ان کا تو وہ جو ہے نا مسئلہ وہ تو جائے گا اللہ کے، یعنی کہ ان کا کیس کہاں جائے گا، وہ خود ہی کر لے گا اللہ ان کا مسئلہ، ان کے کیس تو وہاں جائے گا اللہ کے حوالے۔ اور فرمایا ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بتا دے گا، وہ بتا دیا جائے گا کہ جو جو تم ایکٹ کرتے رہے ہو نا اس کے متعلق وہ تمہیں کیا کرے گا، بتا دے گا تمہیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق ان سے بنانا ہے بذریعہ قرآن، اور قرآن جو کہتا ہے ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، تب جا کے ہمارا تعلق ان کے ساتھ بنتا ہے۔ دیکھیں نا یہ آیت آپ کو میں ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 77 ہے، آل عمران سورت ہے، آل عمران نام ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 103، آیت نمبر 103 ہے۔ کتنی واشگاف یہ آیات ہیں، کتنی واشگاف، کھلی دو ٹوک کلیئر کٹ آیات ہیں یہ۔ اللہ ہمارا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو تم کیا کرو، اللہ کے اس حبل کہتے ہیں یہ قرآن کریم حبل ہے، یہ رسہ ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ نہ ہونا، فرقہ بندی نہ کرنا۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ ہے جس کی تعلیم ہمیں دینی چاہیے تھی۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھاتے ہیں بچپن میں کہ ہم نے فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا بھائی، ہمارا وہی فرقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ تھا، اگر ان کا فرقہ تھا کوئی، وہ تو مسلم تھے۔ ہم کیا ہیں، ہم اہل حدیث ہیں جی، ہم اہل سنت ہیں جی، ہم کیا ہیں جی، ہم دیوبندی ہیں جی، الحمدللہ۔
تو کیا ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بھی انہی فرقوں میں سے تھے؟ وہ نعوذ باللہ وہ کسی دیوبندی میں سے تھے یا وہ اہل حدیث میں تھے یا اہل سنت میں تھے؟ اس وقت تو فرقے کی کوئی دور دور تک نشان بھی نہیں تھا. اسی لیے منع کیا گیا تھا. ان مومنین کو سمجھائی بات، یہ تھی تعلیم کتاب. اس قرآن کے ذریعے سمجھایا کہ بھئی آپ نے فرقہ بندی نہیں کرنی. فرقہ بندی لیٹ ڈوبتی ہے انسان کو، قوموں کو زیادہ بگڑ جاتا ہے. گھروں میں فرقہ پیدا ہو جائے تو گھروں میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر ملک ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اس لاؤ اس نعمت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو. نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تم آپس کے کیا تھے؟ دشمن داریاں تمہاری تھیں اس وقت. اعداء دشمن. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں اللہ نے کیا کیا؟ الفت ڈال. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں الفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ جوڑنے والی چیز. جو اس کے ساتھ جڑے گا ان کے دل میں نرمی آئے گی، محبت آئے گی، سیکریفائس کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس قرآن کے ذریعے، کیونکہ تعلیم ہی ایسی ہے. اور آگے ہم آیا تھا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اس نعمت، یہ نعمت قرآن دی آپ کو، اور اس نعمت کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے تم بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے تم. اور آگے ہمارا وَكُنْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو نار کے کنارے پر تھے. یعنی اس معاشرے کی بات کی جا رہی ہے جو مکے کا ماحول تھا کہ دشمن داریاں قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ ہمارا تم نار کے گڑھے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. لہذا ہم تمہیں کھول کھول کر کلیئر کٹ واضح دو ٹوک الفاظ میں یہ باتیں بتا رہے ہیں تمہیں کہ فرقہ بندی نہیں کرنی، فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا. فرقہ بندی جو ہے وہ تمہیں لے ڈوبے گی. یہ ہے وہ واعتصموا بحبل. اب یہ دیکھیں نا، ہمارا اس وقت ماحول مکی ماحول سے بدتر ماحول ہے. اس وقت ہم نار میں جا ہی چکے ہیں. بلکہ فرقوں کے خلاف، عام آدمی کے خلاف فرسٹریشن بے بہا، ہر بندہ ایک دوسرے کو جو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ تعلیم کتاب نہیں ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے سنت اپنانی تھی نا، یعلمہم الکتاب کرنا تھا، حکمت بتانی تھی، تزکیہ کرنا تھا اس کے ذریعے، وہ تو کہیں تعلیم ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. ناظرے سے تھوڑا تزکیہ ہوتا، خالی ناظرہ پڑھ لیے، حفظ کر لیے، تزکیہ ہوتا. جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، سمجھنے کے بعد سمجھیں اور اس پر عمل کریں انسان، پھر اس کو تزکیہ ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو حوالے تو اس لیے دیے ہیں کہ آپ منائیں، لیکن اپنا دیکھ لیں تعلق کہاں کنیکشن جڑا ہوا ہے کہ نہیں. ان کا کسی فرقے والوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے. 659 جو ہم نے پڑھی پیچھے، اس طرح اور بھی اس کے متعلق آیات ہیں، لیکن پھر اور چل جاتا ہے دوسری طرف. یہ جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع اصل میں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی ہے. اب چلتے ہیں ہم ان کی ایک شیڈ میں دکھاتا ہوں آپ کو سیرت کا. یہ سورہ الانبیاء ہے، 21 نمبر 418 صفحہ نمبر ہے 418. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے کہ رسول ہم نے تو آپ کو رحمت بناتے ہوئے. رحمت بہت بڑی چیز ہے. رحم ہے، رحم مادر سنا لفظ آپ نے، راحمیم. رحمت کا جو روٹ ورڈ ہے، بنیادی الفاظ جو ہیں وہ ہے راحمیم، رحمہ. اور رحمہ کیا ہے؟ یعنی جو رحم مادر ہوتا ہے نا، اس میں انسان کی برتھ ہوتی ہے،
اور ہر افزائش کے لیے ہر چیز جو چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرتا ہے. ایک معمولی سیل سے اٹھاتا ہے اور وہاں اس کو ہر چیز مہیا کی جاتی ہے. ماں کی شفقت، ماں کا پیار، ماں نے اپنی تکلیفیں برداشت کرنی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے. رحم مادر آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی جہاں انسان کو تحفظ ملے، جہاں انسان کو شفقت ملے، جہاں انسان کی ربوبیت یعنی اس کے جو رزق کا بندوبست ہے وہاں ہو ہر لحاظ سے، اس کو رحم کہتے ہیں. تو اللہ فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو محض رحمت بنا کے بھیجا ہے عالمین کے لیے. یہ یورپ والے کے بھی رحمت ہے، یہ رحمت ہے بر صغیر، جو ہمارا یہ خطہ ہے ایشیا والوں کے بھی یہ رحمت ہے. یعنی تمام بنی نوع انسان کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور اللہ بھی رحم سے بھرا پڑا ہے، بلکہ اس نے تو اپنے اوپر رحمت کو واجب کرا دیا ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اور اس کا قرآن بھی رحمت ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اور اس کا رسول بھی رحمت ہے، تینوں رحمتیں آپ اندازہ لگائیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور آگے اللہ ہمارا اے رسول آپ انہیں کہیں قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد. رحمت لینی ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سے کہیں کہ مجھے وحی یہ ہو رہی ہے، یہ وحی کی جا رہی ہے. انما یوحی الی، ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد. دیکھیں ذرا کہ تمہارا جو الہ ہے نا، تمہارا اللہ، وہ الہ واحد ہے، ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے، یکتا. اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں، کوئی معبود نہیں. خالق کائنات ہی تمہارا معبود ہے. حل انتم مسلمون، کیا تم اس کے سامنے سرنڈر کرتے ہو؟ پھر اگر تم مانتے ہو کہ ہاں جی تو کرو سرنڈر پہ. لیکن سرنڈر اس لیے نہیں کرتے، ہم نے تو اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا جو ہے وہ الہ بنایا ہوا ہے. اللہ ہمارا ہے کہ اے رسول ان سے یہ جو ہے نا اپنا یہ دیکھ لیں، آیت حوالہ آ گیا 25 نمبر میں سورہ الفرقان کی. یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 43، صفحہ نمبر ہے 461. اب ہم اپنے آپ پر غور کریں. اللہ ہمارا سورہ الفرقان 25/43 ہے، 25 کی 43، 461 صفحہ ہے سورہ الفرقان. فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کبھی تم نے غور کیا، دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے کیا کیا ہے، اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنا معبود بنایا ہوا ہے. ہم اپنے اندر ٹٹولے نا، یہ بات درست ہے یا کیا ہے؟ ہمارے پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہماری خواہشات جو ہے وہی ہماری معبود ہے، جس کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، جتے ہوئے ہیں، اسٹرگل کرتے رہتے ہیں. بچے ہو جائیں، ایسے ہو جائیں، گھر ایسا ہو جائے، گاڑی ایسی ہو جائے، کھانا پینا، تعلقات ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. یعنی اٹھتے بیٹھتے ہم اپنی خواہشات کو ہی پالتے رہتے ہیں. تو میں افا انت تکون علیہ وکیلا، اے رسول آپ ان کی وکالت کریں گے؟ اپنی خواہشات کے مطابق جینا، چلنا پھرنا، یہی معبودیت ہے. تو اس اللہ جو الہ واحد اس کو تو ہم نے پہچانا نہیں ہے، تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ الہ واحد کو پہچان کے عبادت کرنی، اس کی ابدیت اختیار کرنی ہے. پھر آپ ادھر منہ نہیں کر سکتے، اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو اس لیے فرمایا کہ قل انما یوحی الی، سورہ الانبیاء جو پڑھ رہے تھے، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. مسلم ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہی. یعنی یہاں فرقے کی بات نہیں ہوگی. جب مسلم انسان بن جائے گا نا، وہ ڈکلیئر کرے گا، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیا تھا اپنے آپ کو کہ میں کیا ہوں، کہ میں سب سے پہلا مسلم میں ہوں. انا، یہ دیکھیں آپ اس کو حوالہ دیکھ لیں، آپ کو سامنے ابھی لے آتے ہیں تاکہ اور ذرا وضاحت ہو جاتی ہے، سامنے حوالہ آ جائیں. یہ سورہ الانعام ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو 163 دیکھیں ذرا، 163 صفحہ نمبر 185 ہے. صفحہ نمبر 185 پہ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 163 ہے. یہ انشاءاللہ سارا اس کو کریں گے، صرف میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں. فرما رہا ہے اللہ کہ لا شریک لہو،
کہ اس کا اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ یہ اعلان کرو وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہ آرڈر کیا گیا ہے، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. بس یہ ہے وہ فرقہ جیسے کہتے ہیں نا، بس مسلم. ہر بندہ یہ فرقوں کو چھوڑے، یہ جو آگے پیچھے لگایا ہوا نا ہم نے مسلم، کہ جی کون ہے جی آپ، میں جی مسلم ہوں. بس جب مسلم وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے گا نا، تو مسلم تو وہ صرف اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے. بس اس سے دھوکہ نہیں ہوتا کسی کو، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ کھاتا ہے. جو اللہ کے سامنے، یعنی اس قرآن کے سامنے جھکا ہوا بندہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہے، جو یہ کہے گا اس کے مطابق چلنے والے کو مسلم کہا ہے قرآن نے. اور سب سے پہلے ڈکلیئر کرایا ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بھی ان کا بہت بڑا مذہب ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے ان کی. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں. تو لہذا وہ جو اللہ نے فرمایا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ تم نے جو فرقہ بندیاں بنا رکھی ہیں، پہلے مسلم تو ڈکلیئر کرو اپنے آپ کو. جب بھی وہ مسلم ڈکلیئر کرے گا، وہ فرقے سب چھوڑنے پڑیں گے، چھوڑ دینے پڑیں گے. اسی طرح آپ چلیں، یہ آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں 48 میں 48 لیکن وہاں کیا سیڑ آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا. الفتح صورت ہے 660 صفحہ، یہ 600 آپ کو ملے گا 8 نمبر آیا تھا یہ میرا خیال ہے، ہاں 656 صفحے پہ نا سورہ الفتح 48 نمبر ہے، 48 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 8 اور 9. ارشاد باری تعالیٰ ہے 656 صفحے تھے سورہ الفتح، اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9. اللہ فرما رہے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے رسول ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. شاہد وٹنس، مبشر بشارت دینے والا، اور نذیر وارن کرنے والا، وارنر آگاہ کرنے والا. تو آگے فرمایا اللہ نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم کیا کرو، ہمیں یہ حکم دیا گیا، ہمارے لیے یہ ہے جو فرامین الہی میں سے، کہ تم کیا کرو، ایمان باللہ اختیار کرنا. تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے. اور اللہ پر بذریعہ رسول، جیسے رسول ایمان لے کے، واؤ کا ایک معنی بذریعہ بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے، بذریعہ بھی ہوتا ہے، اس کے کئی معنی آئیں گے. لیکن یہاں پہ وَرَسُولِهِ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا رسول ایمان لے کے آئے، جس طرح انہوں نے مانا اللہ کو، تن من دھن لگا دیا انہوں نے اللہ کی خاطر، صحابہ نے لگا دیا، تو تم بھی ایسے ہی کرنا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ ہے بات. تم نے کیا کرنا، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی عزت افزائی کرنی ہے. وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی ہر حوالے سے توقیر بھی کرنی ہے، اور ان کی کیا کرنا ہے، عزت افزائی بھی کرنی ہے. سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. اور ان کی عزت افزائی یہی ہے کہ جو انہوں نے یہ قوانین دیے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ رسول، اس کی پاسداری کرنے کا نام یہ ہے تعزیرو وتوقیرو. یہ جو ہم نے اپنے حساب سے بنایا ہے سسٹم، سارا جو بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ہم کرتے ہیں نا پذیرائی، ان کے وہ ایٹریبیوشن پیش کرتے ہیں. یہ ہے وہ بات، پریکٹیکل ورک کرنا ہے جس سے انہوں نے فرمایا. کیا عزت ہو رہی ہے ان کی؟ سود پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو فرقہ بازی پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. یہ ہے ان کی تعزیر، ان کی عزت اور ان کی توقیر. یہ ہے جھوٹ، منافقت، کم تولنا، ملاوٹیں کرنا. تو جیسے اگر تم ایسا کرو گے تمہاری کون عزت کرے گا؟ پھر تمہاری کون وہاں سفارشیں کرے گا؟ یہ تھا فرامین الہی، یہ ہے. تو عزروہ توقروہ،
اور سبح کرنا ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اسی کام میں جتے رہنا ہے. جو اللہ کے فرامین ہیں ان کو خود بھی عمل کرنا ہے اور آگے بھی پہنچانا ہم نے. صبح شام سبح، جد و جہد میں لگے رہنا ہے. سبح کہتے ہیں سرگرداں رہنا، جد و جہد میں لگے رہنا. کیا عزت کرتے ہیں ہم؟ خالی وہ نعت گا لیں یا قوالیوں میں قوال بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ عزت ہو رہی ہے؟ پسند کریں گے وہ؟ پریکٹیکل ورک کرنا ہے جیسے انہوں نے کر کے دکھایا. یہ ہے ان کی عزت افزائی، یہ ہے ان کی توقیر. اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم کہاں کھڑے ہیں. اسی طرح آپ 25-56 دیکھ لیں. ایک اور میں آپ کو حوالہ دے کے پھر آگے چلتے ہیں. ہم بہت زیادہ ہے وہاں تو، یہاں تو بھرا پڑا قرآن، ان کی مختلف جو شیڈ ہے نا بھرے پڑے ہیں. جو قرآن کے 56 دیکھیں، 25-56 کیا ہے جی؟ یہ وہی چیز ہے 462 صفحے پہ. یہ مختلف جگہ پہ نا شیڈ ہوتے ہیں نا، پھیلے ہوتے ہیں. اب یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اس نے کیسے کیسے اس کو پرایا ہوا ہے. بہت رحمت اللہ عالمین کہا گیا. ہاں اب یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے آیت نمبر 56 اور 57 کہتا ہے کہ وما ارسلناک کا، یعنی ان کا نا جو سب سے بڑا وصف بتا رہا ہے قرآن کہ جو ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے نا، اس کا محض پرپز یہ ہے الا مبشر و نذیر. وہ تمہیں بشارت دے رہا ہے، خوشخبریاں دے رہا ہے. اگر اچھے کام کرو گے تمہیں بہت کچھ انعامات ملنے ہیں، اور اگر برے کام کرو ڈرا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے پہلے کہ غلط الٹا راستہ لو گے تو پھر تمہیں پریشانیاں آئیں گی. یہ ہوتا ہے نذیر، یعنی وہ حالات فیس کرنے سے پہلے، بعد حالات کو فیس کرنے سے پہلے وارن کر دے. اور آگے ہے اے رسول آپ ان سے کہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمارا ہے کہ ان سے کہو یہ جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں نا، اس کا میں تمہیں اجر کوئی نہیں مانگ رہا. فری آف کاسٹ بشیر اور نذیر اور جناب علی رحمۃ اللہ علیہ فری آف کاسٹ تمہیں دے دیا میں نے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں، کمپنسیشن نہیں مانگ رہا میں. یہ جو باتیں بتا رہا ہوں تمہیں، لیکن میرا اجر ہے وہ تو اس کے اللہ کے پاس ہوتا ہے نا. اب جو چاہے اس کا راستہ اختیار کرے. من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ کی سبیل تک جو راستہ جا رہا ہے، جس کا دل چاہتا کرے، اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. میں تم سے کون سے معاوضہ مانگ رہا کوئی، یہ تمہاری بھی مرضی. اور آگے فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ نے بھی توکل کرنا ہے اس ذات اقدس پر کہ جس کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے. توکل کس پہ کرنا ہے ہم نے؟ مومنین کو یہ سبق دیا جا رہا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وہ زندہ ہے. الحی جس کو موت نہیں ہے. وسبح بحمدہ، سبح بھی اسی کا کرنا ہے، حمد بھی اسی کی کرنی ہے. وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیر، وہ کافی ہے بندوں کے جو گناہ ہیں یا جو ذنوب کر رہا ہے انسان، اس کو خبر ہے اس بات. تو میرا آپ کو یہ جو پیش کرنے کا یہ جو مقامات ہیں سامنے لانے کا پرپز یہ ہے کہ انسان کو اپنے نبی کے متعلق واقفیت ہو کہ قرآن میں ان کے متعلق کیا ایٹریبیوشن دیے گئے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو، یہ ہے شان رسالت. اور میں آپ کو 2-3 ایسے مقامات ابھی بتاتا ہوں. شان رسالت کی انتہا ہے، ان کی ایمانداری کی انتہا ہے. یعنی ایسی بات کہ جو اگر بظاہر ہمارے ساتھ بندہ ہونا وہ چھپا جائے کہ یار یہ تو میرے خلاف جا رہی ہے بات، وہ چھپا جائے. لیکن ان کی ایمانداری کی آپ انتہا دیکھیں. یہ ہوتا ہے نبی کہ جو بات اوپر سے آئی اسی ایز اٹ از اس کو آگے مطلب کر دیا ہے، کنوے کر دیا. اب یہ دیکھیں وہ یہ ہے صفحہ نمبر آپ نکالیں 164 پہ چلتے ہیں. صفحہ نمبر 164 ہے سورہ الانعام. یہ زندگی کے مختلف پہلو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ابھی تو انشاءاللہ جہاز جہاز یہ دروس آگے بڑھیں گے نا، آپ کے سامنے ایک ایسا پکچر آ جائے گا نا، جب آپ کے ساری آپ کے پاس کمپائلیشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری بھی تمنا یہی ہے، میرا خیال تھا کہ میں کو کتاب لکھ دوں. میں نے کتابیں تو لاکھوں پڑھی ہوئی ہیں، لائبریریاں بھری پڑھی ہیں. یہ آواز کم از کم چلے تھوڑا سا لیبریٹ کر کے بندہ کس کو سمجھا دے ڈائریکٹ قرآن کریم کی روشنی، انڈائریکٹ نہیں ہے یہ بات ہے. تو کوئی تاریخ نہیں بیان کر رہا میں، کوئی اور چیزیں نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں زیادہ واقعی. یہ اللہ کی کتاب اس کی دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اوصاف حمیدہ بیان فرمائے نا، اس کو تو کم از کم بندہ اپنے سامنے لائے نا.
اس پر تم پیرا ہو. اب یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 50 ہے اور کتنی زبردست یہ بات کہلائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کمال ہے. اللہ فرما رہے ہیں کل، بات کروائی جا رہی ہے شروع کل سے. اے رسول آپ اعلان کر دیں. یہ خصوصی جب بھی آپ کہاں جہاں کہیں قرآن میں کل سے بات آئے گی نا، خصوصی چیز ہوتی ہے. اعلان کرایا جا رہا تھا اس کی زبان اقدس سے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اتنی باشگاف یہ بات کہہ رہا تھا. اور دیکھیں نا، میں کہنا ان کی اتنی معصومیت دیکھیں، ان کی ایمانداری کی انتہا، ان کی آنیسٹی کی. اس لیے کہ رسول ہوتا ہی عالمین، ادروائز دوسرے کو دیا جاتا ہے نہیں یہ کلام. خائن کے پاس کلام آئے گا نہیں، کھلے گا نہیں. خائن ہم ہوں کوئی ہو، لیکن یہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا ہے ایمانداری. وہ کہہ رہے ہیں کہ لا اقول، میں تم سے نہیں کہتا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہے. یہ پیغام دیا ہے 1442 سال پہلے. اور فرمایا کہ ولا اعلم الغیب. دیکھیں میں علم غیب نہیں جانتا. اس سے بڑھ کر ایمانداری کیا ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ. اور آگے ہم آیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں تم سے نہیں کہتا ہے کہ میں کوئی ملک ہوں، کوئی فرشتہ ہوں یا کوئی بادشاہ ہوں. ملک، میرے پاس وہ قوتیں نہیں ہیں، طاقتیں نہیں ہیں. انی ملک. اور کیا ہے پھر میرا کیا منصب، کیا ہے پھر میرا مقام کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ان اتبع الا ما یوحى الی. بس بات ختم. ان اتبع، میرا منصب، میرا مقام یہ ہے کہ میرے طرف جو وحی آ رہا ہے میں اس کی اتباع کروں، میں اس کو فالو کروں. بس دیکھا، ان اتبع الا ما یوحى الی. میں کس کی تابعداری کروں؟ جو میرے طرف وحی آ رہا ہے، وحی الہی جو آ رہی ہے. اللہ آگے ہمارا ان سے کہو قل هل يستوي الاعمى والبصير. کیا اندھا اور بینا جو ہوتے ہیں، دیکھنے والا، وہ برابر ہوتے ہیں؟ برابر ہو سکتے ہیں وہ؟ کیسی بات کہی ہے؟ یعنی یعنی اللہ کے رسول کے سے یہ 3 باتیں کہلائی گئی ہیں کہ ان سے کہو میں یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے. لیکن ہم کہیں نہیں کہ ہے ان کے پاس، ہے ان کے پاس. یہ اندھا پانا، یہ مقابلہ کروایا اللہ. هل يستوي الاعمى والبصير. اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ بینا کون ہے؟ جو ان باتوں کو تسلیم کرے کہ یہ ٹھیک ہے بات. ہمیں اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے ابھی آپ کو؟ تم کیوں چھپا رہے ہیں ان باتوں کو؟ سارے خزانے جی انہیں کے پاس، سارا غیب وہ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، ہم نے بڑا سنا ہوا، آپ نے بھی سنا، بچپن سے لے کے اب تک سنتے ہیں، کتابیں پڑھی تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے. صرف اللہ کے پاس، صرف اور صرف اللہ کے پاس. اتنی بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ ہے یہ، 1442 سال پہلے بیان فرمائی گئی ہے. تو کہاں کیوں انہوں نے کیوں پھر کیا ہے غلط انٹرپریٹیشن کر کے کہ نہیں تیرے کو سب کو، تیرے کو یہ لینا تھی، تو تیرے پاس سب کچھ ہے. اللہ کے بندے اس قرآن کو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر پھر بھی نہیں تو ٹھیک ہے نہ صحیح، اس کو کیا مسئلہ ہے. یہ 259 پہ چلے ذرا، صفحہ نمبر 259 سورہ یونس. ایک جگہ نہیں ہے، بے شمار جگہ پہ اس کا ذکر خیر ہے کہ غیب اللہ کے پاس ہے، غیب اللہ کے پاس ہے، غیب میرے پاس نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ہم نے عمل نہ کرنا، ہم نے اس کو اپنے پھر فٹ کرنا نا اپنے معاملات کے لیے. پھر اس کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس کو چین گوئیاں والے رکھے ہوئے ہیں. پھر وہ بھی بتاتے ہیں غیب کی خبریں ان کو لا لا کے. آج کل کی جو ٹرم چل رہی ہے نا جنات، پھر وہ ان سے ان کے باپوں کے پاس جاتے ہیں، جو بڑا کرنے والا جناب دسنا گلا تجویز دسنا، ان کے پاس جائیں گے جی ساڈا بچہ جی گواہ ہو گیا بابا جی. وہ پھر دسے گا پانا کرے گا، اچھا وہ فلانی جگہ جی ہوں ادھر گیا جی، ادھر گیا جی، لبے طرف. تو یہ قرآن جو ہے نا یہ کلیئر کر دیتا ہے بات، یہ نہیں چھوڑتا. لگی لپٹی کرتا ہی نہیں ہے. لگی لپٹی نہ اللہ کرتا ہے نہ اس کا رسول کرتا ہے، ہم کرتے ہیں لگی لپٹی. اپنے چونکہ ہمارے اپنے مقاصد شامل ہوتے ہیں نا ان میں،
ہم نے اپنے ان سے لینے ہوتے ہیں فائدے، تو پھر ہم اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ ہمارا یہ دیکھیں ذرا صفحہ نمبر 259 پہ سورہ یونس کے آیت نمبر 20 فرمایا وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ کیوں نہ تھی آیت کوئی نشانی، لولا انزل علیہ یعنی رسول کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، معجزہ کیوں نہیں آیا ان کے اوپر۔ تو آگے اللہ ہمارا ان سے کہیں فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، یہ بھی وہ کل سے بات کرائیے، فَقُلْ، بس ان سے آپ اے رسول آپ ان سے کہیں إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب جو ہے نا الغیب وہ اللہ کے پاس ہے۔ کیسا ہے، کتنی سچائی ہے، کتنا ٹروتھ ہے۔ فن تازی ہو، ٹھیک ہے تم ویٹ کرو، اس موقع کے انتظار میں رہو، تم نشانیاں کرو نا اپنا انتظار کرو نشانیوں کو، نشانی کہاں بات ہے، انی معکم من المنتظرین، میں بھی ویٹ کرتا ہوں۔ وہ نتائج تو خود بہت سامنے آ جائیں گے، جو میری موومنٹ چل رہی ہے نا اسلام کے حوالے سے، جو موومنٹ وہاں چل رہی تھی نا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو خود بخود آ جائے گا، تم اس چکر میں پڑے رہو کہ موزے دکھاؤ جی، نشانیاں دکھاؤ جی، یہ کرو جی، وہ کرو جی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہم چلتے ہیں ذرا آگے فرسٹ چلتے ہیں 27 میں چلیں ذرا، بہت جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، جگہ 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 یہ آپ کو شیڈ ملیں گے کہ علم غیب صرف کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دکانداروں نے کھولی دکانیں، وہ آپ کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے، اور بدیع آیت بتایا جا رہا ہے، یہ روایت نہیں ہے کوئی، اور یہ جو آیات ہے یہ کوئی متشابہ آیت بھی نہیں ہے، یہ محکم آیت ہے، اس وقت اور ترجمہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ علم کا غیب میرے پاس ہے۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، 488 صفحہ، بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ پر بھرا پڑا ہے قرآن۔ ایک جگہ نہیں ہے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نا ذرا کھل کے اور ذرا جہاں جہاں بھی مقامات آئے ہیں نا، کم از کم جو سن رہا ہے اس کے تو وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا، جو دل سے سنے گا اس کا کانسیپٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی۔ یہ دیکھیں 27 65 النمل، سورہ النمل، اللہ ہمارا یہاں بھی کل ہے، میں اس لیے آپ کو جو بابر کل پہ زور دے رہا ہوں، کل کو خاص اعلان کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے رسول سے۔ کل اے رسول آپ اعلان فرمائے، کیا اعلان فرمائے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، لا یعلم کوئی نہیں جانتا، سماوات و ارض میں جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں لا لگا کے سب کوئی نفی کر دی ہے، چاہے کوئی بھی ہو اس کا جتنا مرضی قریبی بھی کیوں نہ ہو۔ لا یعلم من فی السماوات، یعنی سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ نہیں جانتا، جو کوئی بھی ہے، یعنی جو کوئی مخلوق بھی رہ رہی ہے سماوات ارض میں وہ غیب نہیں جانتی، نہ زمینی جانتے نہ آسمانی جانتے، لیکن کون جانتا ہے؟ الا اللہ، الا اللہ، بس کتنی عظیم یہ بات حقیقت کو بیان کر رہا ہے، صرف اللہ، الا اللہ، ہاں جانتا ہے وہ صرف اللہ، کیونکہ بنایا سب کچھ اس نے ہے نا، اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ جتنی چیز بتانی ہوتی ہے نا اپنے وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس کو ایکسٹرا کوئی چیز نہیں دی ہوتی اس نے، وہ جان سکتا ہے ایکسٹرا، وہی کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے وہی، اگر وہی میں وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دے، یعنی اگر آپ وہ تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس کے پاس علم غیب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ لے آئے آپ کے سامنے چیزیں نکال کے بندہ کہ دیکھو جی یہ روایت ہے، یہ حدیث میں، آپ اس کو موقع دیں گے، پھر ویٹ دیں گے اس کو کہ اس کو ویٹ دیں گے آپ؟ یہ تھنٹک ہے، وہ کہہ نہیں سکتے، یہاں تو کہہ رہے میرے پاس نہیں ہے، تو وہاں حدیث میں لکھوا دیں گے اور روایت میں کسی کہ جی نہیں میرے پاس ہے، فرمایا تھا رسول، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا یہ بات، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتی ان کی سٹیٹمنٹ میں۔ تو یہاں فرمایا
کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ نہیں کب اٹھایا جانا، خود بھی کب بے ست ہونی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کچھ؟ میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا منصب یا میرا مقام کیا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، کہ میرا منصب کیا ہے. سورہ الانعام کے آیت نمبر 50 ہمیں دیکھی تھی کہ میرا منصب اور مقام یہ ہے کہ میں نہیں کرتا، میں اتباع کرتا ہوں کس کی؟ الا ما یوحى الیہ، جو میرے اوپر وحی ہوتا ہے نا اس کے سوا میں کسی کی پیروی نہیں کرتا. پابندی نہیں ہے. جب رسول پابند نہیں ہے تو پھر ہم کون ہیں کسی اور چیز کی پیروی کرنے والے؟ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ان سے. اب یہ دیکھیں اسی طرح 174 صفحے پہ یہ اتباع کے حوالے سے نا، اب چونکہ 2-3 یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ بات کہ ان کو بتاؤ کہ میں اتباع کس کی کرتا ہوں. یہ 106 ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 106 ہے، صفحہ نمبر 174. کمال ہے، اس طرح کھول کھول کے بتا رہا ہے قرآن. اللہ ہمارا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتباع کریں آپ کس چیز کی؟ ما اوحی الیک، کہ اے رسول آپ کی جانب جو وحی کی جا رہی نا آپ پابند ہیں اس کے، اس کو فالو کرنا ہے. یعنی قرآن کریم میں جو احکامات آئے ہیں نا اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ خود اپنے پلے سے کوئی قانون جاری نہیں کر سکتا، اس کی پاور نہیں ہے، یہ پابند ہے وہ وحی کا. اور آگے ہم آیا لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. اللہ ہمارا ہے کہ دیکھیں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، سب کی نفی کرنی ہے. لا کا مطلب سب کی نفی کرنے پہ مگر ایک اللہ ہے. اور آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اعراض برتیں آپ مشرکین سے، تو آپ نے کرنے کی طرح نہیں، بیک اپ کرنا، ان کی بات نہیں سننی. یعنی اگر کوئی بندہ وہی کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پیروی کر رہا ہے تو آپ نے تو اس کے بالکل قریب نہیں جانا، اعراض برتنا اس سے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بڑی نمائندہ ایک آیت ہے جو اکثر سنا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو، یہ صفحہ نمبر 66 ہے. اس پر بڑا بہت اس کو ہائی لائٹ کی جاتی ہے. آل عمران ہے، تین نمبر صورت ہے، صفحہ نمبر 66 سے کھول کھول کے رکھ دیا قرآن نے، کھول کھول کے رکھ دیا باتوں. یعنی وہ جو ہم نے 650 پڑھی ہے نا جس میں علم غیب نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس قرآن کی اتباع کرنی، اس لیے یہ آیت میں کرے گا. اب یہ دیکھیں کتنی زبردست آیت اللہ فرمائی ہے. کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قل، یہ بھی قل سے ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا رسول ان سے کہیں، قل اعلان فرمائے، کہیں آپ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو نا، ان کنتم تحبون اللہ، تو کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرنی ہے. اور نبی کی اتباع ہم پڑھ کے پیچھے ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الیہ ہوتی ہے. جب وہ اس وحی کا پابند ہے، اس قرآن کا پابند ہے، وہ اتباع کرنے کا، تو ہم کیوں نہ پابند ہو جی؟ یہ ہے سب سے بڑی سنت، ان کی اتباع قرآن ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ. جب آپ یعنی جس چیز کی نبی اتباع کر رہا ہے ہمیں بھی وہی حکم ہے، کیونکہ وہ اس کی اتباع کر رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ فاتبعونی، آپ نے میری اتباع کرنی، جس کی میں اتباع کر رہا ہوں نا اس چیز ہی کی اتباع تم نے کرنی ہے، یعنی اس کو فالو کرنا ہے. کہہ دیا کہ سود حرام ہے، سود نہیں کھانا، چھوڑو. کام نہیں توڑنا، چھوڑو اس کو. فرقہ بندی نہیں کرنی، فرقہ پرستی شرک ہے، یہ بھی قائد سامنے آئے گی آپ میں، چھوڑو اس کو. اور مناؤ جتنی مرضی ہے منائے، کوئی نہیں روکتا آپ کو. یہ تو اپنانے والی باتیں ہیں اپنی ذات کے اندر منعکس کرنے والی، کیونکہ وہ سراج منیرہ کا ہے قرآن.
قرآن بھی سراج منیر ہے، یہیں سے روشنی ملتی ہے انبیاء کو، وہی کے ذریعے جب وہی ان کے اوپر آتی تو روشن ہو جاتا اندر اس کا، نور علی نور ہو جاتے ہیں انبیاء۔ تو فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم میری فالوئنگ کرو گے تو تمہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود بخود محبت کرے گا۔ یہ ہے اللہ سے اگر آپ نے محبت چاہتے ہو کرنا تو جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے رہے آپ نے بھی اسی کی اتباع کرنی، غلط کاری نہیں کرنی، حرام خوری نہیں کرنی، مال حق نہیں کھانا، ناجائز قتل نہیں کرنے کسی کو، فساد فی الارض برپا نہیں کرنا، غریبوں کے حقوق غصب نہیں کرنے، مساکین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہیں، یتامہ مساکین، وہ ہم نے پرفارم کرنے، یہ اتباع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نمبر ایک تو یہ کہ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے تم، یحببکم اللہ، اور دوسرا یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے جو گناہ ہوں گے نا، غلطیاں کمیاں کریاں، ان پر کیا کرے گا؟ وہ پروٹیکٹ کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، تحفظ دے گا، مغفرت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ ہے غفور اور رحیم، پروٹیکشن دینے والا، تحفظ دینے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ آپ اگلا قل پھر اللہ فرما رہا ہے، قل اے رسول اعلان فرمائیں، اطیعوا اللہ والرسول، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، اوبے کرنی ہے اللہ کی، وہی بات والرسول، اس رسول کے ذریعے، یعنی جو میسج ہے نا، الرسول میسج کو بھی کہتے ہیں، یہ قرآن میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جس طرح اتباع ہو اللہ کے رسول نے کی اسی طرح آپ نے، یعنی بذریعہ رسول آپ نے اللہ کی اوبے، جیسے وہ کہہ رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بہت بڑا جرم ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے، نہ پکارنے کے حوالے سے نہ مدد مانگنے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے آپ نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، کسی بھی ہستی کو، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنا مرید بنا لے، لوگوں اپنا ان کو بندہ بنا لے، اپنا غلام بنا لے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت آئی ہے، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول وان تولوا، اگر تم بیکورڈ کرتے ہو اس بات سے، تولا کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا، یعنی ایک بندہ اتباع ہی نہیں کر رہے، زبانی کلامی اپنے دعوے کرتا جا رہے ہو، میری بڑی محبت ہے جی اللہ سے، میری بڑی رسول سے محبت، اللہ کے بندے دکان پہ بیٹھے کم تول رہے ہو، ذخیرہ توزی کر رہے ہو، ملاوٹ کر رہے ہو، دوائیوں میں کر رہے ہو، خوراکوں میں کر رہے ہو، دودھ میں کر رہے ہو، تو چندے دیا تو جا کے میلاد النبی کا چندہ وہاں ڈال دیا، وہ قبول ہو جائے گا، اس چندے سے وہ ان کا چلاتے ہو تو اپنے نظام۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ دیکھا کیسا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے اور اس وقت کے لوگوں کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، کریکٹر، ان کا کریکٹر جو ہے، یقین جانے آپ جب وہ آیت دیکھتا ہوں میں، یہ سورہ نا آپ کو ملے گی 258 صفحے، 258 سورہ یونس کی آیت ہے۔ آیت میں 15 ہے، 15 اور 16 ہے، بس یہ آخری آیات دیکھ لیتے ہیں، یہ تو ابھی چلے گا، کافی لمبے چلیں گے یہ دروس میں ہمارے نا۔ اللہ ہمارا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، تتلا علیہم، جب پیش کی جاتی ہیں ہماری آیات بینات، کھلی دو ٹوک، کلیئر کٹ، جیسے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لا اعلم الغیب، نہ میرے پاس علم غیب، نہ میں ملک، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے، یہ بھی آیات سامنے آئی ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب ان کے سامنے اتنی کلیئر کٹ آیات پیش کی جاتی ہیں، اس وقت کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، آج بھی یہی حال ہے، تو آگے سے وہ جو جن کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے نا، آگے سے ان کا جواب سنیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدلہ،
وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں کہ ہم نے ہمارا اللہ کے قانون کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے، جن کو یہ ادراک ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا تو یہ قرآن ہمیں نہ سناؤ اور یا اس میں تبدیلی پیدا کر دو، چینج لے آؤ اس کے اندر، ہمارے کہنے کے مطابق تھوڑی شامل کر لو چیزیں، اب بدل ہو کہ یاد اس کو چینج کر دو یا اس قرآن کو پیچھے ہٹا دو، یہ نہ سنایا کرو ہمیں، کیونکہ یہ کاٹ کرتا ہے نا، جو لوگوں کی من پسند چیزیں ہوتی ہیں نا ان کی کاٹ کرتا ہے، آج بھی یہ کاٹ کرتا ہے، ان کو پسند نہیں آئیں گے ان کو نا فرقہ بندی چھوڑو نا، بڑی کاٹ ہوگی، سوال ہی پیدا فرقہ بندی چھوڑ دیں تو تم کہا ہے کہ مسلم ابھی اللہ کہتا ہے فرقہ بندی نہیں کرنی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا تو چھوڑو اس کو، پھر یہ کاٹ ہے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی سانو ہے قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن، ہمیں یہ قرآن نہ سنو یا اس میں چینج کر دو۔ اور آگے دیکھیں میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کیا کیا اس کے شیڈ ہیں، ان کی ایمانداری کی انتہا ہے، آنیسٹی، انہوں نے ان سے کیا فرمایا اللہ نے کہا اے رسول آپ کہیں قل، یہ قل پھر آگے قل کہتا ہے کہ آپ کہیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کمال ہے، یہ ہے ہمارا نبی، یہ نبی جو قرآن کے اندر ہے نا وہ اور ہے، میں نے جو غور کیا ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے نا شاید ان کے ذہن میں کوئی اور ہے، اطاعت نہیں نہ ہو رہی، تو اطاعت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا اے رسول آپ کہیں، اللہ نے فرمایا اے رسول آپ کہیں او بھائی یہ کام تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتا، تمہارے کہنے پر کرتا ہوں، تمہاری ہوا کو دیکھتے ہوئے، تمہاری خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے، فرمایا ما یکون لی، یہ میری شان کے خلاف ہے، میری بس بھی نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس کو اپنی ذات کے نفع یا فائدے کے لیے، یعنی مجھے گھاٹا آ رہا ہے کسی بات میں تو میں اس بات کو چھپا لوں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا نا، یعنی اپنے ذاتی حوالے سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھی میں اس میں چینج نہیں کر سکتا، میرا منصب کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا، مجھے کیا ذمہ داری میری کیا ہے، فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، بس ہم کس بات کی منی ہیں، کس بات پر اترا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح، تو اس قرآن کی طرف ہو تو میں یہاں رسول کی واضح شبیہ نظر آئے گی، یہ ہے سیرت جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، فرمایا ان سے کہو میں ان اتبعو، میں پابند ہوں اس بات کا کہ میں اس کی اتباع کروں جو میری طرف وہی ہو رہا ہے، وہی کیا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ نہیں ہے، شرک نہیں کرنا، وہی ہے نا، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں، میرے پاس ہے، تو یہ اگر ہم مانیں گے تو اتباع ہے، یہ رسول اللہ کی اتباع ہے، یہ سنت رسول بھی، یہ سنتیں کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں، کیوں کہ ان کی دکانداری ختم ہوتی ہے، کیسے بتائیں گے، یہ میرے مالک کا کلام ہے، اور میرے نبی کا یہ آگے ان کے زبان اقدس سے یہ باتیں کروائی گئی ہیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، اور آگے کیا فرما رہے ہیں دیکھا، اللہ نے کہا کہ ان سے کہو انی اخاف، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی کر دوں، نعوذ باللہ وبرز مار، اگر مجھ سے بھی کوئی نافرمانی ہو جائے تو فرمائے عذاب یوم عظیم، کون ہے جو مجھے عذاب یوم عظیم سے بچائے گا، دیکھو ذرا مقام دیکھا آپ نے، یہ ہے شان رسالت، یہ ہے ان کی، یعنی آپ کیا بڑی زبانی ہے کسی سے نہیں جی، کسی سے بڑی زبانی میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کون بچائے گا، ان کے لیے بھی عذاب ہے، اور جب جو بھی نافرمانی کرے گا، ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آگے تیسری پھر کل سے بات کرائی، اللہ ہمارا کل ان سے کہو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم، کہتا ہے اللہ فرماتا ہے ان سے کہیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں تمہارے میں پیش ہی نہ کر سکتا اس کو، یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کا قانون ہے کہ تمہیں بتا دوں باتیں، لو شاء اللہ
ما تلوتہ، یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر تو میں تمہارے پر پیش ہی نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا. ولا ادراکم بہی، نہ میں تمہیں اس کا ادراک ہی دے سکتا. یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اب آگے انہوں نے جو بات کی ہے نا، یہ کائنات کے اندر شاید ایک ہی بندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے. نہ آنے والا کو کرے گا، قیامت تک آنے والا بندہ بھی یہ بات نہیں کر سکے گا. یہ جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا نا، نہ پیچھے کس نے کی ہے یہ بات. یہ اسی اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہے نا ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی اسٹیٹس والے جو انسان جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے اس میں بات ہے. یہ جو فرما رہے ہیں، دنیا کا کتنا مرضی پارسا بندہ کیوں نہ ہو، یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو آپ، جس کو بھی آپ جو مقام دے لیں، ولی کہہ لیں، جس کو کتب کہہ لیں، ابدال کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں آپ اس کو، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا. کیا کلیم نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یعنی اپنے آپ کو پیش کر دیا اس معاشرے کے اندر کہ میری تمہارے اندر زندگی گزری ہے، عرصہ گزرا ہے. اس کو ججمنٹ کرو ذرا. کوئی دبا ہے آپ کے سامنے؟ کوئی داغ دبا میری زندگی پر، میرے کپڑے کے اوپر، میری لائف کے اوپر؟ یعنی اپنے کریکٹر کو پیش کر رہے ہیں. وہ ایک کردار پیش کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ. انہوں نے کہا اس سے بڑا معجزہ کیا؟ مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، کبھی میں نے غلط بات کی ہے؟ کوئی نشان تو دکھاؤ میری پرسن کے اوپر کوئی ہے، بتاؤ نا کوئی داغ. میں کہتا ہوں یہ انتہا ہے ان کے کریکٹر، ان کے اعلیٰ کردار کی مثال ایسی اللہ نے یہاں پہ بتائی ہے. بات اپنی ذات کو، اپنے وہ عمر جو گزری وہاں کے اندر، اس کو پیش کیا. کسی کو نہیں اس کی ضرورت ہوئی کہ ہاں جی آپ کے اندر یہ ہے. کسی کو ضرورت نہیں، کسی نے نہیں کہا، ہے ہی نہیں. تو یہ میں نے جب غور کیا کہ دنیا کا کوئی بندہ یہ کلیم کر نہیں سکتا، جتنا مرضی پال صاحب آج بھی دیکھ لیں، ہر بندہ نہیں یار سے گناہ گار ہے، میرے کو نہ کوئی بس کمیاں ہو ہی جائیں گے نا. قیامت تک آنے والا انسان جو ہے نا، وہ بھی یہ کلیم نہیں کر پائے گا کہ میری زندگی دیکھو بھائی، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، میں نے کبھی یہ بات کی ہے. نکلا دیکھو جتنا مرضی پال صاحب، وہ ڈرے گا کہ نہیں یار میں نہیں بھی یہ بات کر سکتا، پتہ نہیں کنیاں غلطیاں میرے کو یہ کی ہوئے. لیکن اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی عمر گزری تھی ان کے اندر، وہی ملنے سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی ایسا گزرا ہے. یہ وہ بات انہوں نے اپنا کریکٹر پیش کیا. تو ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ کیا کریکٹر ہے ہمارا؟ جھوٹے، بے ایمان، بددیانت، منافق. پوری قوم اس وقت منافقت میں، جھوٹے. قرآن کریم کے منکر، صحیح معنوں میں ہم منکر ہیں. منکر وہ جو عمل نہیں کرنا، منکر ہی ہوئے نا. ہر گھر میں موجود ہے. کبھی دیکھا اس کو نکال کے اس میں کیا لکھا ہوا؟ کبھی اسے ہم نے رہنمائی دی ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟ یہ وہ بات ہے جو انہوں نے اپنی ذات کو انسان پیش کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور ہر وقت ہر طرف ان کے دشمن دار موجود ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں. ان کے مخالفین سامنے کھڑے ہیں ادھر اس معاشرے میں. ان کو للکار کا کہہ دیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. غور تو کرو ذرا عقل تو استعمال کرو. تم مجھے کہہ رہے ہو اس کو تبدیلی کر دو. میں تو اپنی ذات کے لیے تبدیل نہیں کر سکتا. میری ذات، میری پرسنالٹی تو آپ کے سامنے ہے. میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری کسی بھی معاملے میں. چھوٹی بات ہے وہ کر کے دکھائے کلیم. یہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بلند پہ فائز کیا. یہ چیزیں ہیں. اتباع قرآن ہے سب سے بڑی بات. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، اتبع ما یوحى کی پیروی کرنا، وہی الہی کی پیروی کرنا. پیروی کیا؟ جو اس نے احکامات دیے اس پر عمل کریں. بس یہ پیروی ہے. ہم نے وہ ایسے اپنی طرف سے وہ ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جی یہ سنت ہے، اور اللہ کے مطلب یہ سنت نہیں ہے. سنت ہے تو یہ ہے سب سے بڑی، یہ فرض بھی ہے، سنت بھی ہے. اتباع وحی کی اتباع. تو میں یہاں تک رکھ لیتے ہیں اور آگے اگلی بات بھی دیکھ کے پھر ختم کر دیں گے. بہت اس پہ آتے ہیں. اللہ ہمارے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو کیا کرے؟ اللہ پر افترا کرے.
اللہ پر افطرا کرے، یعنی اللہ نے ایک بات بتائی نہیں ہے لیکن وہ کہتا جائے ہاں جو اللہ نے بتایا، اللہ نے بھائی فلانی بات بتائی، یہ کذب ہوتا ہے، یہ افطرا ہے، مفتری کہتے ہیں اس کو، یہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتائیں اور میں کہتا جاؤں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اس کو کوئی یار مجھے ایسا ایک منٹ کھڑے ہو یہاں بتاؤ نا کون سی حد میں فرما رہا ہے یہ بات، جو فرمانا تھا وہ تو بتا دیا وہی میں، تم کون سی بات کر رہے، یعنی اس معاشرے کو یہ بتایا کہ یہ باتیں جو رسول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نا یہ اپنے پلے سے نہیں بنائی، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، یہ اگر یہ پلے سے بناتا تو یہ تو مسئلہ ہی غلط ہو جاتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ من ازلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے ممن افترا اللہ کاذبا وکذب بآیاتہ، سمجھ آئیے بات ہے، یعنی تکذیب آیات ہے، اگر انسان اللہ کے ساتھ منسوخ کرتا چلا جائے جو اللہ نے باتیں کہی نہیں ہیں، اور ہم سوچتے رہتے ہیں مسجدوں میں جائیں یا ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے نام لا لگا کے باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، بھائی تم دکھاؤ ہمیں اس کا حوالہ دو، کہاں لکھا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر یہ بات کوئی بندہ ایسی بات کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، تو فرمایا انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم کو تو اللہ کبھی کامیابی نہیں دے گا، فلاح ہو نہیں سکتی، یہ مجرم ہے، یہ جرم ہے، اللہ کے ساتھ منسوخ کرتے چلے جانا، جو اللہ نے کہا وہ تم کرتے نہیں ہو، اور اپنے پلے سے لگا لگا کے اپنی آسائش کے لیے اپنے راہ نکالنے کے لیے باتیں بتاتے جاتے لوگ اپنے پلے سے بنا کر، تو یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے اور کبر ہے۔ لہٰذا یہ تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔